حضرت سلمان فارسی گورنر بن کے چلے گئے کتھے؟ ایران چی بولو کتھے؟ ایران چلے 3 سال تو بعد آئے حضرت عمر کہندے نے سلمان مینو حساب دے، مینو کی دے؟ حساب کتاب دے۔ کل میں ایک جائے صاحب کل بیٹھا سا، دہشت گردی دے جج نے اس ٹائم اینٹی کرپشن دے نے تھے، لاہور دا سب تو بڑا جج ہے، انہاں کل میں بیٹھا سا تے میں غور کر رہا سا کہ انہاں کل سارے کیس کرپشن دے آ رہے سی تے میں سوچ رہا سا کہ دنیا دا جج تے پھیلاں پریاں نے تے جنہ پھیلاں ادھے تک پہنچائیاں انہاں کوئی نہ کوئی ڈنڈی بھی ماری ہے، پر جڑی پھیلا فرشتے لکھتے پہنے ادھے چھ کوئی زمنی کٹنی ودنی نہیں۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہتا میں نے لگ کر دینا ہے مجرموں کو نیکوں کی صف، اور اس کا جو تھریشر لگنا ہے نا اس میں کوئی معافی نہیں۔ اللہ جناب سلمان واپس آئے تھے، کہندے جناب حساب دو 3 سالان دا، تے کہندے جناب میرے کو کہا حساب لینا ہے۔ ایک لکڑی دا پیالہ لے کے گیا سا، وہ دے چ پانی چ سکیاں روٹیاں رات نو پیون دینا سا، صبح اٹھ کے کھا لینا سا۔ تے کہندے نے سلمان تو میرا گورنر نیک بھی بڑا ہے تے تو صحابی رسول 200 سال دی عمر چ کلمہ پڑھے ہے، سب تو بوڑھا صحابی سلمان بے فلمان فارسی، تیرا ایمان بھی بڑا اونچا ہوئے تے جناب سلمان تیرے مشورے تے پیغمبر خدا نے منے تے جنگ خندق چ خندقاں کھول دیتیاں تے سلمان تو اچھا سالن لے کے روٹی شوربے نال کھانی سی، کہندے مینوں ایک ہی ڈر ہوندا سی کہ اللہ قیامت نو پوچھ نہ لوے آ تیری رایا چ لوگ بھوکے سوندے سی تے تو شوربے نال روٹیاں کھانا۔ یہ تھے ڈرنے والے لوگ، اور اس کا ایمان کتنا اونچا، یہ صحابی کا یہودی راہب عیسائی راہب، پہلے مجوسی سی اگ پوج دے سی، پھر راہب دے کول چلے گئے حق دی تلاش واسطے۔ سنو تے جا کے راہب نو کہندے نے جی مینوں حق دی تلاش ہے، تے کہندے نے تینوں میں کی دساں میں تے آپ حق دی تلاش وچ لگا پھر۔ راہب دی موت دا وقت آ گیا، جناب سلمان نے بڑی خدمت کی تھی، ہمیں تو دین مل گیا مفت میں، دین تو ان لوگوں نے حاصل کیا، مجوسی تھے عیسائی ہو گئے، راہب کے پاس عمر گزار دی۔ ہمیں تو درس سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، دکان پہ جانا ہے ادھر جانا ہے، بعض جی مولوی صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جس نے ٹائم دیا ہے ہسپتالوں میں پوچھو جا کر، یہ میرے گھٹنے میں درد 8-10 دن ہو گئے، وہ ڈاکٹر نے مجھے 1 سال کی میڈیسن دی، ادھر ہی یہ جوہر ٹون کے پاس ہی گیریزن ہاسپٹل، تو وہ 1 سال کی کہتے بیٹھ کے نماز پڑھو، میں پھر بھی نیچے ہی صاف پہ پڑھتا ہوں، وہ کہتا کرسی پہ پڑھے۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار کتنے ہاسپٹلوں میں پڑھیں جو کوشش کرتے کہ دعا کرو ہم نماز پڑھیں، اور جن کے پاس ہیں وہ نہیں پڑھتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اور جب درس ہو نا گھڑیاں تو کبھی دیکھنا ہی نہیں، جس نے تمہیں اپنے گھر میں قبول کیا اس کی طرف دیکھنا، گھڑیاں والے کو دیکھنا۔ وہ جناب سلمان کہتے ہیں راہب شگرد بڑا تو چنگا ہے سلمان، اچھا جو چہتا شگرد ہوتا ہے نا استاد اس کو گن بڑے دیتا ہے، کہتے سلمان ادھر آ، کہتا میں نے ساری زندگی ایک پیغمبر کے انتظار میں گزار دی، مگر میری زندگی میں وہ پیغمبر نہیں آیا، آخری نبی آخری رسول، مگر تیری زندگی میں اگر آ جائے اس کو ماننے میں دیر نہ کر۔ اب سلمان بڑا ذہین شگرد تھا، حق کی تلاش کے لیے نکلا تھا نا، کہتا دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، ہائے 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 تیری رضا۔ سلمان فوراً کہنے لگے ساجی تھوڑی یہ نشانیاں نہیں دس دینا، جنہوں میں نبی مننا ہے، کہنے ہوگی یہ 3 نشانیاں، وہ دے کندیاں دے درمیان اللہ عیسیٰ محمد لے کے آئے گا، کہنے دوسری نشانی کھجوراں لی بستی چاہے گا، تے تیسری نشانی انہوں تحفہ دویں گا، وہ قبول کرے گا، انہوں صدقہ دویں گا تے رد کر دوے گا، ہاتھ بھی نہیں لائے گا۔ سید تے صدقہ حرام، ادھر آپ نے سید چیک کرنا ہو نا، ادھر آپ کے علاقے میں بڑے سید ہیں،
ٹھوکر سے لے کے ادھر تک بڑے سید آپ نے چیک کرنا ہونا ویسے کوئی چیز پکڑ کے اس کو دیں اگر وہ پوچھنے کے بغیر کھا لے تو سمجھ کوئی کام ایویں ہی ہے تے جے پھڑن تو پہلے پوچھے نہ بھی یہ صدقہ تے نہیں تے سمجھیے انہوں کو اپنے نانے دے خون دی کوئی لاج ہے اتنے دے کھا کے بھی نہیں نہ پوچھ دے تے وہ کھان تو پہلے پوچھ دے مدینے گئے راہ فوت ہو گیا کھجور تے چڑھے اینو کہندے نہیں کھجوراں توڑ رہے تھلے ایک بندے نے کہا سنیا ہے ایتھے نواں کام ہویا مدینے وہ مالک یہودی تھلے سی وہ دا کی کام ہویا وہ کہندا ہے تے محمد نامی ایک بندہ آیا تے آندا میں اللہ دا رسول ہے اتوں جناب سلمان اترے تھلے تے پچھتے آ کے کی ہویا انہیں ایک تھپڑ ماریا یہودی منہ تے تھپڑ وجہ کہندے تینوں کی لگے تو اپنا کام کر تے دل چاندے نے ایسے کام واسطے تے تیری نوکری کر دا اتے چلے گئے کھجوراں تاریاں شام نو تھوڑا جا ملیاں کہندا سلمان ایک نشانی پوری ہوگی کھجوراں لی بستی چ مصطفیٰ آ گیا کہندا دوسری نشانی دیکھنی جا کے نہ کھجوراں آندا جناب تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے کے صدقے دیاں تینوں قبول کر لو تے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بیٹھے انہوں کھلا دو میرے تے اللہ نے صدقہ حرام کر دیتا میری آل تے بھی اللہ نے صدقہ حرام کر یہاں آل رسول فلموں میں کام کر رہی ہے اور اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے سید فلاں سید جناب فلاں فلم میں فلاں کردار ادا کرے واہ سیدو اپنے نانا کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ یہ 3 رمضان کو خاتون جنت پاک فاطمہ الزہرا کا یوم وفات گزرا ہے یہ فلموں میں کام کرنے والے جو سید اپنے کو سید لکھاتے یہ فاطمہ الزہرا کی چادر بطول کے پاس کیسے جائیں گے کہ میری ماں کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی اور ہم فلموں میں کام کرتے میرے پاس اس دفعہ حج میں بڑے اداکار تھے وہ اداکار نرگس تھی بڑی کافی اداکار وہ آپ کو پتہ زیادہ دوسری طرف ہی ہوتے ہیں لوگ میں نے ان کو بڑی طریقے سے سمجھایا اللہ کی قسم پورے حج میں یہ اس طرح ان کی پیشانی بھی نظر نہیں آتی اتنا پردہ کرایا اب میں نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا صبح کے درس میں اتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ آپ انشاءاللہ شام تک یہی سوچ میں پڑے رہیں گے یار مدنی صاحب آئے سی ساڑھا جھنجھوڑ کی نہ گئے جناب سلمان تھلے اترے کہندے یار دوجی نشانی بھی پوری ہو گئی اگلے دن پھر مزدوری کیتی تے کھجوراں تھوڑیاں جیاں ملیاں تے آ کے آندے نے حضور میں تہاڈے لئی تحفہ لے آندا تینوں ہدیہتاً قبول کرو مصطفیٰ نے آپ بھی کھادا آل بیت نے بھی کھلایا تے بچیاں نے بھی دیتا تے نال صحابہ نے بھی کہندے تیسری نشانی ان حضور دنا بڑے موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے اوکھے ویلے جو نہ پہنچے او سنگی کا دائے بولو اوکھے ویلے جو نہ پہنچے او سنگی کا دائے او جیڑا سخاوت نہ کرے او سخی کا دائے نبی پاک سمجھ گئے کچھ دیکھنا چاہتا ہے آپ نے نا ایسے مور نبوت کے پاس کپڑا ہٹایا تو وہ پیچھے ہو کے دیکھنے لگا تو اللہ اسم محمد لکھا تھا کہتا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو یہ سلمان فارسی تھے اچھا کلمہ پڑھ لیا اے جناب سلمان فارسی کی کہندے نے میں لکڑی دے پیالے چ جناب پانی پا کے سکیاں روٹیاں رات نو پیونا سا صبح اٹھ کے کھا لے تے کہندے نے سلمان کمائی کی لے آندی ہے کہندے میرے کو کی کمائی لینی میں تے جس کرتے چ گیا سا اس سے کرتے چ واپس آیا ہے میں تے اپنا ایمان بچا کے واپس آ گیا حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں داڑھی ہنجوانا پر گئی لوگاں نے ویکھیا کہندے عمر آج پتہ لگا ہے 22 لاکھ مربع میل تے تیری حکومت کیوں ہے تیرے گورنر ہے اللہ تو ڈرنے والے تیرے گورنر ہے اللہ تو ڈرنے والے تے کہندے سلمان اینی تیری حکومت سی تے تینوں ایران دا گورنر بنا کے بھیجیا تے کیسرو کسرا دیے تے تماں سی پوری دنیا چ
بولو کیسر کہتے سی روم نو تے کسرا کہتے سی ایران نو تے اجڑا امریکہ ہن جویں اس ٹائم سپر پاور اودوں اس دور دی او سپر پاور سی تے جناب کہن لگے تینوں ایڈے وڈے علاقے دا گورنر بنایا تے سلمان تے تو چنگے کپڑے بھی نہیں لے سکیا ایک سوٹ بھی نہیں لے سکیا تے کہہ دے جی کوئی گل نہیں مینوں دوجا سوٹ نہیں بنان دیتا کتے اللہ قیامت نو کہہ نہ دے کوئی برہ نہ کھڑا ہو کے اللہ نو کہے مالک اینو پھڑ لا اے دے کول 2 سوٹ سی میرے کول ایک بھی نہیں سی اے میرا رایا حکمران سی میرا خیال نہیں سی کیا بنے گا ان حکمرانوں کا جنہوں نے آج پوری قوم کو فقیر بنا لائنوں میں لگی ہیں عورتیں آٹا لینے کے لیے دھکے کھا رہی ہیں سارا کچھ جو ہو رہا جس قوم نے ایٹم بم بھوکے برداشت کر کے بنایا اس قوم نے آٹا لینے کے لیے اب لینے لگے اس قوم کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا تھا کہ ہماری قوم فقیر بن گئی بھٹو نے تو یہ کہا تھا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے مگر ہم غیرت سے جینا سیکھیں گے اور ہم ایٹم بنائیں گے اس نے تو عزت کے لیے ایٹم بنایا تھا ہم نے پوری قوم کو ذلت والا بنا دیا اس نے تو عزت کے لیے بنایا اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا اے طائر لا ہوتی ہائے ہائے آج کتنے دوست احباب ہیں میں پچھلے درس میں ادھر سمجھا کے گیا تھا کہ فقیر نہ بننا اور وہ درس اتنے لوگوں نے شیئر کیا اور میں نے آپ کو بھی سینڈ کیا دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ مدنی صاحب کاش کتے سارا درس پورے مسلمانوں تک پہنچے کہ اللہ دے حبیب نے لوگوں نے فقیر نہیں سی بنایا مدینے دی ریاست والے نے لوگوں نے روزگار دیتا سی روزگار دلایا سی مگر اسی تے اللہ دی قسم مسجداں چ بھی لوگوں نے فقیری سکھا دیتی ہے اور اب فقیروں نے مسجدوں میں آن کے کہنا شروع کر دیا ہے جی میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں جی میرا مکان نہیں ہے میرا کرایہ نہیں پورا ہو رہا اب میں سوال کرنے لگا ایک عورت آپ بٹو صاحب کے گھر میں کام کرتی ایک آپ کے گھر میں کرتی ایک بزرگوں کے ایک ملک صاحب کے گھر ایک میرے اب اس لڑکی کا دل نہیں کرتا میں چوک میں کھڑے ہو جاؤں اور ایک دن میں 5000 کما لوں وہ پورا مہینہ لوگوں کے گھر کام کرتی 1.5 گھنٹہ جاتی اس کو 4-5 ہزار ملتا ہے وہ اس میں سے بھی کہتی رہتی مجھے ہفتے کا 1000 دے دو میرے گھر میں کام ہے میں پہلے طرح سے لینی اللہ کی قسم اس کو دیکھ کے نا کتنا دل کرتا ہے میں 2 اللہ کے ہاں شکرانے کے نفل پڑھوں کہ اللہ اس عورت کو تو نے کتنی خودداری دی ہے کہ اپنے 5000 میں سے لے کے جاتی اتنا بھی نہیں کہتی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے کتنی خودداری سکھائی اللہ نے آخری جملہ اور میرا سلام ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر دعا کرانے لگا ہوں آپ کے گھروں کے پاس مسیح لوگ رہتے ہیں نسل در نسل مسیح اس کلونی میں میرے حساب سے کوئی مسیح ہوں گے اس کلونی کے قریب گھر تو ہوں گے کسی نہ کسی کا اب لمحہ فکریہ کہ نسل در نسل مسیح ہے ایک نسل نہیں بدلی کیوں بدلے تم نے کبھی غور کیا آپ کے گھر میں جو مسیح کام کرتا ہے آپ نے اس کو ایک چادر دی گندی ایک چھابی دی گندی ایک پلیٹ دیتی گندی ایک گلاس دیتا گندا وہ تو نفرت کیتی انہوں پانی دے کے بٹھاتا میں نے 10 جس انسان نو اے کجرا لے میرا درس اتھو 500 روپے چنا 4-5 چیزاں مل جاندیاں ایک پلیٹ ایک چمچ ایک گلاس ایک چھابی ایک پونا اے 5 چیزاں اے اتھو مل جاندی ہے کنے چے 400-500 چ مل جاندیاں 300 چ بھی مل جاندیاں نے اتھے بڑی سستی چیزیں ہی سستیاں اتھے بہت مہنگائی کوئی نہیں ہے تے پرچون چاہ کے مہنگائی ہوتی ہے منافع خوری ہمیشہ پرچون میں شروع ہوتی ادھر نہیں اتنی ہوتی ادھر صرف تھوڑی تھوڑی کمائی رکھ کے چیز دیتے میں سوال کرنے لگا ہوں آپ نے حیران ہو جانا کہ ناصر مدنی نے ہمیں کیا یہ بات کہہ دی ایمان نہ دسو بھی 500 دے برتن لیا کے رکھے ہوندے چنگے تے انہوں روٹی دیتی ہوندی چنگے برتناں تے چنگے ٹیبل تے بٹھا کے 20 سال تیرے اخلاق تو نے متاثر ہونا سی کہ نہیں ہونا سی مگر جو انسان اس کو اچھی چنگیر تے اچھی تھالی تے اچھا چمچ تے اچھا گلاس نہیں دے سکیا انہیں دے مذہب نو کیے پڑھانا
تسی کنے دوست بیٹھے ذرا غور نہ کلے بہ کے سوچنا ہے کہ اسی کنے مسیحاں نو اپنے، حالانکہ مسیح لوگ مسلمانوں دے پہلے میزبان نے، محسن نے اسلام دے، جڑے اسلام دے منن والے پہلی ہجرت کیتی سی حبشہ دی طرف، وہ نجاشی بادشاہ مسیح سی، تے پہلی مہمان نوازی کنہ کیتی؟ اونچی بولو، مسیحاں نے، حبشی بادشاہ نے۔ وہ بعد میں ہی مسلمان ہوا نا، جب سورت مریم جعفر تیار نے پڑھی تو تب ایمان بدلا نا، پہلے کی تھے مسیح۔ ہم نے کبھی بھی یہ مسئلہ کبھی سوچا ہے کہ مسیحوں کو ہم نے کبھی اچھے برتن میں کھانا؟ اب وہ ہمارا کلمہ کیسے پڑھے؟ اور مینار پہ ہم نے 2 کروڑ لگا دیے، اس سے مینار دے سائے تھلے جے کو مسیح ہے تو مسیح ہے، کوئی ہندو ہے تو ہندو ہے۔ اب 3% اقلیت ہے پاکستان میں، بولو کتنے پرسنٹ؟ اور 97% مسلمان۔ وہ ہم 3% کو بنا بنا کے گردوارے تے مندر گرجے دے رہے ہیں۔ ہم نے اس طرح اخلاق دکھایا ہی نہیں کردار کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ہم نے اپنوں کو کافر شروع کیا ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی مسجد ہے، یہ اس کی، وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نہیں ہے، بلکہ پوچھنا پہندا انہیں میں کیڑا مسلمان ہوں۔ میں نے ایک کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اس کی ویڈیو موجود ہے، کلمہ پڑھایا میں نے، تو وہ مجھے پوچھے کون سا مسلمان بننا ہے؟ میں نے کہا سبھی سے مل کے سلام لینی ہے، کوئی آپ کو مولوی مسئلہ بتائے، اس کو یہ نہیں پوچھنا تم کس فرقے کے، بس آگے سے یہ کہہ دینا کرنا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ کہندہ ہے تو کل یہی بڑا سوکھا داستہ ہے۔ بس یہی آپ سے میری اپیل ہے کہ اللہ کے لیے اپنا ایمان اور کردار پیش کرے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا کردار سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ اس دیاں کیتیاں